السلام علیکم دوستوں، آپ کی خدمت میں شیخ نوید حاضر ہے۔ آج ہم جس اہم سوال کے جواب کے لیے جستجو کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی ٹانگیں تھیں جو کانپ رہی تھی۔ اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر ایک نہایت دلچسپ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ ٹانگیں دو ہیں لیکن اس کے دعوے دار اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تین ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ جب بھارتی جاسوس اور اٹیکر جن کا جہاز ہماری پاک فضائیہ نے گرایا تھا اسے رہا کرنے کا معاملہ آیا تو شاہ محمود قریشی جو اس وقت وزیر خارجہ تھے وہ کمرے میں آئے تو اس وقت ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس ویڈیو کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مراد جو ہے ٹانگیں کانپنے سے مراد شاہ محمود کی ٹانگیں تھی، لیکن حکومت نے اس بیان کو ہمارے معزز آرمی چیف جنرل باجوہ کی طرف پھیر دیا اور یہ تنازع کھڑا کر دیا کہ ایاز صادق نے ہماری پاک فوج کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے جنرل کی توہین کی ہے، اور اسی بات پر بھارتی میڈیا نے بھی اس بیان کو اٹھا لیا اور وہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان کے جرنیلوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اب تیسرا جو نشانہ بنا ہے وہ جناب وزیر اعظم کے مشیر شہباز گل کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹانگیں کانپنے سے مراد وزیر اعظم عمران خان کی ٹانگیں تھی۔ اب عزیز دوستو، یہ تین دعوے دار ہمارے سامنے آئے ہیں اور ٹانگیں دو ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایاز صادق نے ایک بیان دیا اور وہ بیان اگرچہ ہمیں نامناسب لگے لیکن اس کی مراد جو ہے ہمیں واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی تھے، اور شاہ محمود قریشی جس طرح ایک وزیر خارجہ ہیں اسی طرح وہ ایک سیاستدان بھی ہیں اور ایک سیاسی جماعت جو کہ ان کے مخالفین کی ہے مسلم لیگ نون کی، اور اس کے سربراہ اس کے جو ہے بڑے رہنما ہیں۔ تو یہ ایاز صادق نے ایک طنز کیا تھا جس طنز کو حکومت نے مینیپولیٹ کیا اور اسے جو ہے ہمارے ادارے کی طرف پھیر دیا، اور یہ اتنا منظم طریقے سے پھیرا گیا کہ ہمارے ادارے کو بھی بعد میں آ کر وضاحت دینی پڑی کہ ایاز صادق کا جو بیان تھا وہ مس لیڈنگ تھا اور گمراہ کن تھا۔ جبکہ ایاز صادق کے بیان کی اگر ہم یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد شاہ محمود قریشی ہیں تو اس وقت جو ہے ہمیں کسی بھی تنازع کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ خراب ہو گیا۔ اور سب سے بڑھ کر تو ہمارے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سلپ آف ٹنگ سے نادانستے طور پر جو ہے پلوامہ حملے کا بھی اقرار کر لیا، اور یہ یقین کے ساتھ بتایا کہ پلوامہ حملے جو ہے پاکستان نے کرایا ہے اور پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں وہ حملہ کیا، جبکہ اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی جو ہے حقیقت نہیں تھی، اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پلوامہ حملے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ تو عزیز دوستوں، بات یہ ہے کہ جب سیاستدانوں کو ایک منظم طریقے سے غداری کا نشانہ بنایا جائے اور ان کے خلاف مہم چلائی جائے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے جو ہے ترجمان ہیں شبلی نعمانی صاحب ہمارے جو ہیں وہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور انہوں نے گجرانوالہ جلسے اور کوئٹہ جلسے کے بعد یہ اعلان بھی کیا کہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے۔ اس کے بعد
मुराद सईद साहब जो कि वजीर मवासलात हैं, उन्होंने कोयटा जलसे से के दौरान ही 2 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें वो ये बात साबित करते रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद का ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ है और वो बयानात और वो जो बयानियां दे रहे हैं वो इंडिया को खुश करने के लिए दे रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, जब एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जाए और सियासतदानों को सियासी जुबान के बजाय गद्दारी के ताने दिए जाएं, मुल्क दुश्मनी के ताने दिए जाएं और उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए, तो फिर सामने से भी जवाब आता है और उस जवाब को हमें सियासी पैराए में ही लेना चाहिए। अगर हम उस जवाब को अपने इदारों की तरफ ले जाएंगे या अपनी कौमी सलामती के मामलात की तरफ ले जाएंगे तो उससे मामलात और बिगड़ सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारी मजीद जग हसाई हो सकती है। तो अजीज दोस्तों, अपोजिशन और हुकूमत और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के दरमियान भी रस्साकशी जारी है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी जो है अखाड़ा जमा हुआ है। तो इंशाअल्लाह फिर मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।